توحید الربوبیہ، اس کو ایسا اکیلا رب ماننا کہ اس کو اس کائنات کو پالنے میں نہ کسی کے مدد کی ضرورت ہے، نہ اس کو یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ اپنی مخلوق کو پال۔ اللہ نے اس لیے قرآن کی پہلی آیت کیا نازل کی؟ الحمدللہ رب العالمین۔ کیا ہے پہلی آیت؟ زور سے بولو نا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو اکیلا پورے عالموں کو پالتا ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے اس کو، کسی کے یاد دلانے کی، کسی کے کچھ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو۔ اللہ نے سورہ ہود سورہ نمبر 11 کی آیت نمبر 6 میں کہا زمین پر کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کا رزق ہمارے ذمہ نہ ہو۔ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 کی آیت نمبر 2 میں اللہ نے کہا کہ کائنات کے پوری چیزوں کا مقدر ہم نے طے کر کے لکھ کر رکھ دیا ہے، جس کو جو ملنے والا ہے وہی ملے گا، تو چاہے بابا کن جا یا بیبی کن جا۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ تو بابا کے پاس اور بیبی کے پاس جا کے منگا تب بھی وہی ملنے والا ہے جو اللہ نے تیرے لیے۔ غور سے سنو یہ مثال کو، بابا اور بیبی کن جا کے منگا تو تب بھی وہی ملنے والا ہے جو اللہ نے، ذرا زور سے بولو، لیکن تو بابا اور بیبی کن نہیں جا کر صرف اللہ کن آئے گا، ملے گا تو اتنا ہی، لیکن اللہ کن آنے کا جنت میں جانے کے بعد اجر دیا جائے گا۔ دوسری ہے توحید الاسماء والصفات۔ توحید الاسماء والصفات کا معنی ہے، اسماء جمع ہے اسم کی، نیم، نیمز، اللہ کے نام اور اس کے صفات۔ اللہ کے کتنے نام ہیں؟ پکا؟ اللہ کا نام ایک ہی ہے، صفات بڑھ کے ہیں۔ چلو ماشاءاللہ اس کے اوپر بھی تھوڑی گفتگو کر ہی لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100 سے۔ کتنے کم ہے 100 سے؟ جس نے ان کو یاد کیا اور سمجھ گیا وہ جنت میں جائے گا۔ ہمارے پاس ہر چیز کے اندر غداری کرتے، یاد کیا جنت میں جائے گا بولتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیا جنت میں جائے گا نہیں بولے، جس نے ان کو یاد کیا سمجھ کر وہ جنت میں جائے گا۔ سمجھ کر اگر انہیں یاد کرا تو سوائے مسجد کے کسی اور جگہ نہیں جاتا، نہیں سمجھے؟ اور اگر خالی یاد کر لیا تو ہر جگہ جاتا۔ سمجھنا اہم ہے۔ ماں باپ کو سمجھا تو اطاعت کرتا، نہ تو ہر اہرے غیرے کی اطاعت کرتا۔ ماں باپ کے مقام کو سمجھا تو ان کے عزت اور احترام کرتا، ورنہ اڑوس اور پڑوس کی کرتا، ماں باپ کی نافرمانی کرتا۔ اللہ کے نام اور صفات سمجھ گیا تو دماغ لگا کے بولتا یہ اللہ ہے تو پھر ان کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسماء و صفات کتنے ہیں بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ لیکن جب ہم قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو 116 118 سے زیادہ ہیں۔ کیا یہ حدیث غلط ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ عربی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں الفاظ استعمال کیے اس کے معنی کیسے ہیں؟ اللہ کے 99 نام ہیں، ان میں سے جو 99 یاد کر لے گا وہ جنت میں جائے گا، اگر سمجھ کر یاد کر لیا تو۔ مطلب نام تو کئی ہے، ان میں سے 99 جو یاد کر لے وہ جنت میں جائے گا سمجھ کر۔ وہ 99 کون سے ہیں اللہ کے نبی نے نہیں بتائے، 99 سے زیادہ قرآن میں آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں حکمت ہے، بندوں کو اللہ کے تعلیم دیے، اپنے امتیوں کو تعلیم دیے، پورے کے پورے یاد کر لو، اس میں سے جو 99 رہیں گے انشاءاللہ اس کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے۔ بعض لوگ آج بھی فخر سے یہ میرے باپ تھے، انہوں میرے دادا تھے، انہوں دادا کے دادا تھے، انہوں دادا کے دادا، دادا کے دادا، دادا کے دادا، زبردستی کے کون سا کی لے کے جا کے کہاں کی ملاتا نسل کو، وہ بتانے کو پورا شجرا یاد رکھتا۔ اللہ کے نبی بولے اللہ کے نام سمجھ کر یاد کر لو، اگر 99 پوروں میں سے یاد ہو گئے تو وہ جو بھی 99 اگر تم سمجھ گئے تو جنت میں جائیں گے۔ یہ نام اور صفات کو اللہ کے جب ہم سنتے اور سمجھتے ہیں، اس کو سن کر سمجھنے کے کچھ شرائط ہیں، کچھ اصول ہیں۔ وہ پرنسپلز کیسے ہیں دیکھو آپ۔ سب سے پہلی شرط، سب سے اللہ تعالیٰ کو
کسی بھی ایسے نام سے نہیں پکارنا جس نام سے خود اللہ نے اپنے آپ کو اس قرآن میں نہیں پکارا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں نہیں کہا. خدا بولے اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو حدیث میں آیا تو اللہ کو خدا نہیں بول سکتے. سمجھ میں آ گیا؟ پہلی شرط اللہ کو کوئی ایسے نام سے نہیں پکارا جائے گا جس نام سے اللہ نے خود کو قرآن میں نہیں پکارا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو ان ناموں سے نہیں پکارا. ہاں یہ بول سکتے ہیں کہ خدا ترجمہ ہے اللہ کے کسی نام یا صفت کا، لیکن خدا اللہ کا نام ہے یہ نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آ گیا؟ ہاں. دوسری شرط، اللہ تعالیٰ کے جب تم صفات بیان کرو تو اللہ کی کوئی بھی صفت کو اس طریقے سے نہیں سمجھا سکتے یا سمجھ سکتے جس طریقے سے اللہ نے قرآن میں نہیں سمجھایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث میں نہیں سمجھایا. مثلا سورہ نور کی آیت نمبر 35، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمینوں اور آسمانوں کا کیا ہے؟ مطلب کیا ہوا؟ اللہ زمین آسمانوں کی، ہاں یہی بولنا چاہ رہا تھا. اللہ کے کسی بھی نام اور صفت کو نہیں سمجھنا یا نہیں سمجھانا جس طرح اللہ نے خود کو قرآن میں نہیں سمجھایا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارے میں ایسا نہیں سمجھایا. تفسیر ابن کثیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سورہ نور کی آیت نمبر 35 کے بارے میں کہتے ہیں اللہ نور السماوات والارض کا معنی ہے کہ زمینوں اور آسمانوں میں جو کچھ ہے ان کا پالنے والا اللہ ہے. اس کا مطلب اللہ آسمانوں اور زمین کی روشنی ہے، یہ نہیں ہوتا. دیکھیں معنی کتنے بدل گئے. سمجھے نہیں سمجھے؟ نور کے معنی روشنی ہو سکتے لیکن اگر اللہ کے بارے میں وہ لفظ آیا تو لغت پر نہیں جائیں گے، لٹریچر پر نہیں جائیں گے، نبی کے فہم پر سمجھنے کی کوشش کریں گے اب سے. اللہ کے کسی بھی نام اور صفت کو اس طرح نہ سمجھنا نہ سمجھانا کسی کو جس طریقے سے نبی نے نہیں سمجھا یا قرآن میں اس کا ذکر نہیں آیا. تیسری چیز، اللہ کے نام اور صفات اس کے کسی بھی بندے کو نہیں دینا. یہ نہیں کہنا کہ فلاں کبھی بھی نہیں مرتے، ان کو موت ہی نہ کو بولو. موت صرف کس کو نہیں آئے گی؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں اللہ نے کیا کہا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے. سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 30 اللہ نے کہا انکا میتن و بے شک آپ کو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت آنے والی ہے اور ان سب کو بھی موت آئے گی. سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 30، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 144 اللہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اگر یہ مارے جائیں یا ان کو موت آ جائے تو کیا تم لوگ اسلام سے پھر جاؤ گے؟ موت کس کو نہیں آئے گی؟ صرف تو فلاں زندہ ہے قبر میں، فلاں سنتے ہوں گے لیکن تیری اس زندگی کی طرح زندہ نہیں ہے. کس طرح زندہ ہے نہیں معلوم. اللہ کی کوئی صفت یا نام اس کی مخلوق کو ہمیشہ زندہ رہنے والا کون ہے جس کو کبھی موت نہیں آئے گی؟ صرف اللہ یا کوئی اور؟ ماشاءاللہ. اللہ کے مخلوق کی کوئی صفت اللہ کو نہیں دے سکتے. چوتھا پوائنٹ یاد ہو گیا. پہلا پوائنٹ، اللہ کو کوئی وہ نام سے نہیں پکاریں گے جس نام سے خود اللہ نے خود کو قرآن میں یا حدیث میں نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا. دوسرا، اللہ کی کسی صفت پر وہ بیان نہیں کریں گے جو اللہ نے خود قرآن میں نہیں کیا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں نہیں کیا. تیسرا، اللہ کی کوئی صفت اس کے بندوں کو دے کر نہیں پکاریں گے. چوتھا، اس کے بندوں کی کوئی صفت اللہ کو دے کر نہیں پکاریں گے. پانچواں، اگر آپ میں سے کوئی شخص اپنے خود کے لیے اللہ کا کوئی نام رکھنا چاہتا ہے یا اس کی صفت سے اپنے آپ کو منسوب کرنا چاہتا ہے تو اس پر فرض ہے، ورنہ گناہ کبیرہ ہوگا، اس پر فرض ہے کہ اس نام یا صفت کے پہلے اگر تم مرد ہو تو عبد لگا لو، اگر عورت ہو تو امت لگا لو. ABAD عبد، AMAT امت. مثال کے طور پہ
مجھے سب سے پیارا اگر کوئی نام دکھتا ہے اللہ دکھتا ہے. اس سے اچھا کوئی نام ہو سکتا؟ میں یہ نام میرے لیے رکھنا چاہتا ہوں تو میں اللہ نہیں رکھ سکتا, میں اپنے آپ کو عبد اللہ پکاروں گا. لڑکی رکھنا چاہتی ہے تو ماشاءاللہ میری جو دوسری اہلیہ ہے ان کی دوسری بیٹی کا نام امت اللہ ہے, اللہ کی بندی, اللہ کا بندہ, عبد اللہ یا امت اللہ. چھٹا پوائنٹ, عبد اور امت کا لفظ سوائے اللہ کے نام اور صفات کے لیے کسی اور کے لیے نہیں لگائے جا سکتے. میں عبد النبی نہیں ہو سکتا, غلام رسول نہیں ہو سکتا, شرک ہے یہ. نہیں سمجھے؟ غلام نبی, غلام رسول, عبد النبی, عبد الرسول, یہ شرک ہے. ہم میں سے کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بندہ نہیں ہے, غلام نہیں ہے. ہم سب کے سب اللہ کے بندے اور اللہ کے غلام ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ ساتواں پوائنٹ, اللہ جب قرآن میں اپنے کوئی صفات بیان کرتا ہے تو یہ نہیں کہنا کہ یوں ہی بیان کیے گئے ہیں, سمجھانے کے لیے اصلی میں نہیں ہے. مثلا اللہ نے سورہ رحمان سورہ نمبر 55 کی آیت نمبر 27 میں کہا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهِ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ہر چیز فنا کر دی جائے گی سوائے تیرے رب کے چہرے کے. چہرہ, وجہ عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ فیس, چہرے کو کہتے ہیں. مطلب اللہ کو چہرہ ہے لیکن کیسا ہے ہم نہیں جانتے. سورہ سعد سورہ نمبر 37 اور سورہ زمر سورہ نمبر 39 میں اللہ نے کہا جب قیامت آئے گی میں کائنات کو اپنے سیدھے ہاتھ میں لپیٹ لوں گا. کا مطلب سیدھا ہاتھ ہے لیکن وہ ہاتھ کیسا ہے ہمیں نہیں معلوم. اللہ نے سورہ قلم سورہ نمبر 68 کی آیت نمبر 42 میں کہا کہ جب قیامت واقع ہوگی تو ہم ہماری پنڈلی ان کے سامنے دکھائیں گے. پنڈلی, اللہ نے کہا ہم اپنی پنڈلی ان کے سامنے دکھائیں گے. جو اس دنیا میں 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے تھے ان کی پیٹھ لوہے کی طرح اکڑا دی جائے گی, وہ جھک نہیں سکیں گے. میرے نمازی بندے پنڈلی کو دیکھ کر سجدے میں گر جائیں گے. جس کی پیٹھ اکڑ گئی بغیر حساب کتاب کے جہنم میں کھینچ لیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انسانوں کے دل اللہ کے 2 انگلیوں میں ہے. وہ جب چاہتا ہے جدھر چاہتا ہے پھر دیتا ہے, جب چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, جب چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. کا مطلب انگلیاں بھی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جہنم پورے جہنمیوں سے بھر دی جائے گی, سب جہنمی چلے جائیں گے جہنم میں, تب بھی وہ دہاڑے مار رہی ہوگی کہ مجھے اور دے, مجھے اور دے, میں بھوکی ہوں, میں بھوکی ہوں, مجھے دے اور. کیوں؟ کیونکہ بدکار انسان, نافرمان انسان, اللہ کو نہیں ماننے والا انسان اور بندے اس کی غذا بنائے گئے ہیں جہنم کی. جس طرح آپ کی اس دنیا کی غذا بکرے ہیں, اونٹ ہیں, آپ میں سے ہم میں سے وہ نافرمان جو اللہ کے ہیں وہ جہنم کی غذا بنائے گئے ہیں. پورے جہنمی ڈال دیے جانے کے بعد بھی وہ کہے گی مجھے اور دے, مجھے اور دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اپنا پاؤں جہنم میں ڈالے گا تب وہ کہے گی بس اب بس اب بس. کا مطلب اللہ کو پاؤں بھی ہے. یہ 7واں پوائنٹ. 8واں پوائنٹ, یہ نہیں کہنا کبھی بھی کہ اللہ ہر جگہ ہے. اللہ ہر جگہ نہیں رہ سکتا. اگر آپ ایسا بولے تو اللہ کو نہیں ماننے والے کے ہاتھ میں آپ لکڑی دے رہے, آؤ میری پیٹھ پہ مارو ذرا پیچھے بول کے. کیوں؟ نعوذ باللہ اگر سوال کرا اللہ ٹوائلٹ میں ہے بولے تو کیا بولتے ہے؟ کچرے کی کنڈی میں ہے, ہمارے گندے گھروں میں ہے, پھر اللہ ہر جگہ کیسا ہے؟ مندر میں اللہ ہے, چرچ میں اللہ ہے, گردوارے میں اللہ ہے, جہنم میں اللہ ہے. نعوذ باللہ. اللہ ہر جگہ نہیں ہے. اللہ نے سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 8 میں کہا الرحمن علی العرش استوى. الرحمن نے اپنے آپ کو عرش پر قائم کیا. معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے تھے؟ اللہ ہر جگہ ہے تو وہاں اوپر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن نازل کی گئی یا دی گئی؟ اگر اللہ ہر جگہ ہے تو نازل کی کوئی دی کیوں نہیں گئی؟ اللہ عرش پر ہے, عرش کے اوپر ہے. جب اللہ نے کہا میں عرش پر ہوں
اچھا اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہوں گے؟ عرش پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے, ٹھہرے ہوئے ہوں گے, کیا کر رہے ہیں؟ اللہ عرش پہ کا مطلب, اگر میں بولا آسمان اس چھت پر ہے کا مطلب آسمان چھت کے اوپر آ کے بیٹھا ہوا ہے. اللہ عرش پہ ہے کا مطلب اللہ کی ذات مبارک عرش کے اوپر ہے. کس کیفیت میں سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. یہ کون سا پوائنٹ ہوا؟ 8واں. 9واں پوائنٹ, اللہ کسی کو بھی زندگی میں نہیں دکھ سکتا. کیا ہوتا؟ دکھتا. اللہ نے سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 103 میں کہا, لا تدرکہ الابصار, کوئی آنکھ میں یہ سکت نہیں ہے, کوئی آنکھوں کی یہ اوقات نہیں ہے, کوئی بینائی اتنی زبردست نہیں ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ لے. لا تدرکہ الابصار, کوئی نگاہ ایسی نہیں جو اللہ کو دیکھ سکے. اللہ کے نبی معراج میں اللہ کو دیکھے کہ نہیں دیکھے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے, کیا نام ہے ان کا؟ مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے, بولے اے ام المومنین, بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو نبی نے نہیں دیکھا, لیکن قرآن میں تو جب ہم سورہ نجم سورہ نمبر 53 کی آیت نمبر 13 پڑھتے ہیں, سورہ تکویر سورہ نمبر 81 کی آیت نمبر 23 پڑھتے ہیں, ان دونوں جگہ لکھا ہے کہ نبی نے تو اللہ کو دیکھا ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ کیا آپ نے مجھے ویسے نہیں دیکھا اس قریب سے, وہ قوس قزح کیا بولتے ہیں اس کو, تیر اور کمان کے فاصلے کو, کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یہ کس نے کہا؟ مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. کس کو کہا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ ہماری ماں ہے, ہر مومن کی ماں ہے, ہر مومن کی. اور آوارہ اولاد ان کو بھی گالی دیتی کبھی, معلوم نا؟ ہمارے درمیان ایک آوارہ اولاد ہے ان کی جو ماتم کر کے گالی دیتی ان کو. میرے نبی کی گھر والی کو گالی دینے والی ہے اس قوم میں قوم, نعوذ باللہ. ہمارے لیے ہماری ماں سے افضل ہے کہ نہیں ہے؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کون گئے؟ مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جا کر بولے کہ اے ام المومنین, سورہ نجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 13 اور سورہ تکویر سورہ نمبر 81 آیت نمبر 23 کے مطابق تو اللہ کے نبی نے دیکھا ہے. ام المومنین نے کہا کہ جب میں نے بھی یہی سوال میرے نبی کو کیا تو میرے نبی نے کہا کہ اے عائشہ, میرے اور اللہ کے بیچ میں نور کا پردہ تھا, میں اسے کیسے دیکھ سکتا تھا؟ یہ سنا کر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے, جس کسی نے کہا کہ نبی نے اللہ کو دیکھا اس نے اللہ پر جھوٹ باندھی. کیا باندھی؟ اور اللہ پر جھوٹ باندھنے کا مطلب کیا ہے جانتے ہیں؟ سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 92 سے 94 میں اللہ کہتے ہیں, کاش اے نبی آپ اس وقت ان کے قریب ہوں جب موت کے فرشتے ان کے حلقوں سے ان کی روحوں کو مار مار کر نکال رہے ہوں گے, کیونکہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھی تھی. تو کوئی اللہ کو دیکھ سکتا ہے؟ نہیں دیکھ سکتا. لیکن نبی نے کہا, جب سورہ قیامہ سورہ نمبر 75 کی آیت نمبر 22 اور 23 نازل ہوئی, اللہ نے کہا کہ میرے بندے جنت میں جب مجھے دیکھ لیں گے, کسے دیکھ لیں گے؟ صحابہ نے پوچھا, اے اللہ کے نبی ہم اللہ کو کیسے دیکھیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف بتایا, کھلا آسمان تھا, چاند پوری چمک کے ساتھ تھا. کہا کہ اے صحابہ اس چاند کو دیکھنے میں کوئی تکلیف ہو رہی ہے؟ ہوتی. اس سے بھی زیادہ اچھا وہ لوگ اپنے رب کو دیکھیں گے جو اس دنیا میں اپنے رب کی رضا کو پوری کر کے آئے. دیکھنا چاہیں گے اللہ کو؟ کیسے نہیں چاہیں گے؟ کیسے نہیں چاہیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قرآن میں ایک آیت آئی, ہم انہیں جنت الفردوس دیں گے, اس سے پیاری کوئی جگہ ہو سکتی ہے؟ قرآن کی آیت کہتی ہے ہم انہیں جنت الفردوس اور اس سے بھی بڑھ کر دیں گے. صحابہ پریشان ہو گئے, بولے اللہ کے نبی جنت الفردوس سے اچھی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں اتنی پیاری جنت کو بنانے والے رب کو دیکھنا اس سے بھی اچھا ہے. تو رب کو اس زمین پر سے کوئی نہیں دیکھ سکتا, اس زندگی میں کوئی نہیں دیکھ سکتا. سمجھ گئے؟ 10th پوائنٹ.
اگر کبھی کوئی نام یا صفت اللہ کی ایسی لگے جو اس کے مخلوق میں بھی مشہور ہے، مثلا اللہ تعالی دیکھتا ہے، بندہ دیکھتا نہیں دیکھتا؟ اللہ سنتا ہے، بندہ سنتا؟ بندہ ہنستا ہے، ہنستا نہیں ہنستا؟ اللہ ہنستا ہے، ہنستا نہیں ہنستا؟ کیسا ہنستا معلوم ہے؟ ایک حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، یہ دنیا میں ایک بندہ بہت گناہ کرتا، اور وہ گناہ اتفاق سے کسی دوسرے کو نہیں معلوم ہوتے، اس کے کسی کو بھی نہیں معلوم ہوتے، تو یہ بندہ یہاں پہ کیا سمجھتا معلوم؟ ابا میں کیا ہوشیار ہوں، آپ سب سے چھپا کے کر رہا ہوں اللہ۔ ویسا نہیں رہتا۔ قیامت واقع ہوتی، قیامت واقع ہوتے اللہ تعالیٰ کیا کرتے معلوم؟ اس بندے کے پورے اطراف سے ایک ملگی کیسا بنا دیتے۔ کیسا بناتے؟ ملگی، ملگی دیکھے نا، دکان خالی شٹر رہتا سامنے سے کھلا، باقی طرف سے پوری بند رہتی، ویسا ایک ملگی کے ایسا بنا دیتے، بندے کو اس میں چھوڑ دیتے۔ اللہ کے نبی بولے اللہ جانے کس کیفیت میں اللہ اس کے سامنے ظاہر ہوگا، ملگی کے منہ پہ اللہ تعالیٰ آ جاتے کہتے، آ کے وہ بندے کو بولتے کہتے تو کیا یہ گناہ کرا یا نہیں کرا؟ بولتے تو اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ بولتے کہتے، چھوٹے چھوٹے، بڑے گناہ نہیں بولتے، اس کو کیا بولتے؟ چھوٹے چھوٹے گناہ بولتے کہتے یہ گناہ کرا، تو بندہ اب خاموش ہو جاتا، ہیبت کھا جاتا، اب کیا بولیں گا؟ پورے بتائے جا رہے ہیں، ریکارڈنگ ہو کے اب بتا رہے اللہ تعالیٰ، اب انہیں پریشان رہتا۔ اللہ تعالیٰ بولتے کہتے آج میں ارادہ کیا ہوں یہ جتنے تو گناہ کرا تھا میں ان کو نیکیوں میں بدل دوں۔ بندہ بولتا ہاں، سمجھے نہیں سمجھے؟ چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ بولا آج میں نیکیوں میں بدل رہا ہوں ان کو۔ بندہ کیا کرتا کہتے معلوم ہے؟ اللہ ایک منٹ میں یہ بھی کرا تھا بولتا۔ اب بڑے بڑے گناہ سنانا شروع کرتا، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ ہنس پڑے گا اپنے بندے پر، اور اللہ جانے وہ کیسے ہنسے گا۔ اور خود صحابی کہتے ہیں نبی اتنا ہنسے کہ نبی کے داڑھ ہم کو دکھ رہے تھے، بہت کم نبی ایسا ہنستے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بندہ شروع کرتا اب سنانا میں یہ بھی کرا، میں یہ بھی کرا، اللہ کہے گا اس کے بعد اے میرے بندے اس دنیا میں نے تیرے گناہوں پر پردہ ڈال دیا تھا، آج بھی ڈالا، جا اپنی رحمت سے تجھے معاف کیا، جنت میں